السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہمارا یہاں پر آنا ہوا ہے۔ یہ ملک نگر کالونی بجلی بمبا بائی پاس ہاپوڑ روڈ میرٹھ میں یہ ہمارے دوست ہیں جناب قاری عبدالسلام صاحب اور ہمارے یہ مفتی فاروق صاحب اور اسی طرح سے مولانا سلمان صاحب، یہ تینوں ہمارے دوست ہیں۔ ان کے پاس میں آنا ہوا تو اس وقت ہم ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاسمی حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز کے نام سے ان تینوں ہی حضرات نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور یہ جو ٹور بھیجتے ہیں کس طرح سے بھیجتے ہیں، وہاں پر کیا کیا سہولتیں ملتی ہیں، کہاں کہاں کی زیارتیں؟ ماشاءاللہ ہم تینوں آدمی ہیں، انہوں نے کام شروع کیا ہے حج عمرے کا الحمدللہ، اور ہمارے لگ بھگ 2-3 ٹور جا بھی چکے ہیں ماشاءاللہ، اور کافی کامیابی ملی ہے۔ ہم نے سوچا کہ عام طور پر لوگ حج عمرے کا کام کر رہے ہیں لیکن علماء ساتھ نہیں ہوتے، تو ہم نے مشورہ کیا کہ بہت ساری چیزیں وہاں پر غلطیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، آدمی بتانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہم تینوں لوگوں نے مشورہ کیا کہ انشاءاللہ ہم اپنے حاجیوں کی صحیح طریقے سے رہنمائی کریں گے، کہاں پر دم واجب ہوتا ہے، کہاں پر دم واجب نہیں ہوتا ہے، احرام کس حالت میں باندھنا ہے، کس حالت میں کھولنا ہے، عمرے کے لیے کیا شرائط ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم بتلائیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں تو ایک طرف ہیں، یہ تو کرنی ہی ہیں جو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن اور لوگوں سے ہٹ کر ہماری کچھ الگ سی زیارتیں ہیں، جیسے کہ عام طور پر لوگ نہیں لے جاتے طائف کی طرف۔ ہماری زیارتوں میں ایک طائف بھی ہے شامل، اور دوسری زیارت بدر ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 313 صحابہ اکرام کو لے کر گئے اور وہاں پر جنگ لڑی اور اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی، 313 صرف۔ تو وہ بدر کی زیارت بھی ہمارے ٹور میں شامل ہے، ہماری زیارتوں میں شامل ہے الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے مکے کی جو جتنی بھی لوکل زیارتیں ہیں وہ ساری زیارتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں، مدینے کی ساری زیارتیں اکثر و بیشتر شامل ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ مبارک ہے، ان کے ہاتھ مبارک سے جو پودے لگائے ہوئے ہیں، جیسا کہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر ان کے ہاتھ مبارک کے لگائے ہوئے پودے آج بھی موجود ہے، اس باغ کی بھی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے اندر وہیں پر کھجوریں ملتی ہیں ایک سے ایک طریقے کی، باغ میں سے انشاءاللہ اپنے حاجیوں کو ہم کھجوریں دلائیں گے۔ اور اس کے علاوہ مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے مدینے کی زیارتوں میں، اور اسی طریقے سے یہ ساری زیارتیں احد پہاڑ ہے اور شہدائے احد ہیں، جہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا تھے، وہ شہید ہوئے اور ان کی قبر مبارک وہیں پر موجود ہے۔ ان سب کی زیارتیں کرائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور مکے کے اندر عمرہ کرائیں گے اچھے طریقے سے اپنی نگرانی میں رہتے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمیوں کو بے آب ہو گیا، چھوڑ دیا گیا اور وہ اپنا عمرہ کر رہے ہیں، نہ صحیح سے ہو رہی ہے، نہ طواف صحیح سے ہو رہا ہے۔ تو ہم ساری چیزیں اپنی نگرانی میں انشاءاللہ کرائیں گے۔ ہمارے ساتھ میں علماء موجود ہیں، یہ سارے کے سارے انشاءاللہ اپنی نگرانی میں کرائیں گے۔ ہم اپنا ٹور خود لے کر جاتے ہیں الحمدللہ، اس میں کسی بھی طریقے سے کوئی مدد نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنا ٹور اپنا آپ لے کر جاتے ہیں۔ حضرت مفتی فاروق صاحب ہیں، حضرت قاری عبدالسلام صاحب ہیں، اور میں بھی ناچیز آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کرائیں گے۔ اور جیسا ہمارا اب جو ٹور بن رہا ہے موجودہ طور پر 16 اکتوبر کو انشاءاللہ حضرت قاری صاحب اس کو لے کر جائیں گے، مفتی صاحب لے کر جائیں گے، اور اس سے اگلے مہینے نومبر کے 16 تاریخ کو یا 20 تاریخ کو، وہ کنفرم نہیں ہے، یعنی نومبر کے آخری ہفتے میں انشاءاللہ وہ ٹور جائے گا، اس میں انشاءاللہ ہم تینوں ساتھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اچھے طریقے سے مہیا کرائیں گے اور ساری سہولتیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہوٹل بھی قریب دیا جائے گا مکے کے اندر، اور مدینے کے اندر بھی ہوٹل قریب دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ آدمی وہاں اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہے، اور اس چیز کے اندر اگر آدمی کی کمی رہ جاتی ہے تو دل کے اندر ایک پریشانی، ایک کڑھن رہتی ہے میرے بھائیوں، کڑھن رہتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا میرے بھائیوں ہمارا مشن یہ ہے اور ہمارا وعدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اپنے حاجیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دیں گے۔ بس یہ چھوٹی سی مختصر باتیں کرنی تھی، انشاءاللہ میری بات آپ کے سمجھ میں ضرور آئے ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔